أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس، محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 17 مئی 1994 ہم یہاں گوجرانوالا پنجاب پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ کے زیر اہتمام جلسہ تقسیم اسناد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ وقت بہت گزر چکا ہے، میں سمجھتا تھا کہ نماز عشاء سے متصل ہم بات شروع کر دیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بھی ایک نشست تھی درس قرآن کی نسبت سے، پھر اس کے بعد بھی کچھ مصروفیات تھیں،
جن سے نمٹ کر میں ابھی آپ کی خدمت میں پہنچ سکا۔ یہ طویل گفتگو مقصود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی، جس میں رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اس کا ارادہ نہ کر لے۔ انسان کو اللہ نے خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خیر پر مجبور نہیں کیا، دونوں صلاحیتیں عطا فرمائیں، لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون ہے جو ہماری دوستی کے معیار پر پورا ہوتا ہے۔ میں نے رات سیالکوٹ میں بھی گفتگو کے دوران عرض کیا کہ نوری ملائکہ مجبور ہیں خیر پر، وہ شر کا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان خیر پر مجبور ہے۔ ان میں فضیلت کس کو حاصل ہے، نوریوں کو یا انسان کو؟ انسان۔ تو یہ بڑی عجیب بات کہ جو برائی کر ہی نہیں سکتے وہ مفضول، اور جو برائی کر سکتا ہے وہ افضل۔ کتنی عجیب بات۔ تو میں نے رات عرض کیا، ایک ہے نوکری، ایک ہے دوستی۔ غلامی اور دوستی میں فرق ہے۔ غلامی میں جبر ہوتا ہے، دوستی میں جبر نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ کے غلام ہیں، مجبور ہیں۔ انسان اللہ کا دوست ہے، اس کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، دونوں صلاحیتیں دے دی۔ اب دیکھا جائے گا کہ ہماری دوستی کے معیار پر کون پورا ہو سکتا ہے، نفس کی اطاعت کرتا ہے یا ہماری بات مانتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ وہ ایسا داتا ہے کہ مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ہم سے جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی فرق ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ دنیا والے کو ہم اس کی طلب کے مطابق دیتے ہیں، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے وہ جتنی مانگتا ہے ہم اس کے مطابق دیتے ہیں، اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اس کے مطالبے کے مطابق نہیں، اپنے فضل کے مطابق دیتے ہیں۔ قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں کہ انقلابی دستور ہے، انقلابی کتاب۔ اس نے تنکوں کو شہتیر بنایا۔ قرآن کریم نے ذروں کو آفتاب اور قطروں کو سمندر بنا ڈالا، اونٹوں کے چرواہوں کو انسانی قافلے کا سالار بنایا، اور تپتے ہوئے دہکتے ہوئے صحرا پر بکریاں چرانے والوں کو وارث تخت و تاج کرنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج قرآن ہمارے اندر موجود ہے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟
آپ نے غور فرمایا چہروں پر ایمان اور دین کی کوئی چمک نہیں، اللہ پر اعتماد کی روشنی نہیں، زندگی میں کوئی وقار نہیں، آبرو نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ طاغوت ہم سے ڈرتا نہیں، ورنہ مسلمان تو ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم کے مقام پر ہوتا ہے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ طاغوت صرف مسلمان کو دیکھ کر حوصلے ہار بیٹھتا ہے، اور ایسا ہوا۔ لیکن آج ہم دنیا میں 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں مسلمان، تاریخ کے کسی دور میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں، لیکن فلسطین سے لے کر بوسنیا تک ہماری پٹائی ہو رہی، ہماری ماؤں کے بچے ان کی گود میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہماری بہنوں کے سر سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، اور ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں، ایک بے حس اور بے غیرت قوم کی طرح، اگر آپ محسوس نہ کریں، محض جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کا احساس نہ رہے۔ ورنہ قرآن کریم تو وہی ہے، اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک صاحب نظر نے بڑی عجیب بات کہی، کمائل مطر فی الاسداف درا وفی فم الافائی سارا سم، پانی کا وہی قطرہ، پانی کی وہی بوند سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بنتی ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر، وہی قطرہ، وہی دعا، وہی بارش کی بوند جو سیپ کے منہ میں جا کر موتی بن رہی ہے، سانپ کے منہ میں جا کر زہر بنتی ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہی حال ہے، اسے ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنا جائزہ لیجیے، اپنا موازنہ کیجیے، اپنا تجزیہ فرمائیے اور دیکھیے ہم سیپ ہیں قرآن کے قطرہ رحمت کے لیے یا سانپ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے کسی ملک میں اتنے جلسے اور تقریریں نہیں ہوتی جتنی یہاں ہو، 80 سے زیادہ ممالک میں تو میں گیا بیٹھا ہوں دنیا کے، میں نے کہیں اتنے جلسے اور تقریریں نہیں دیکھی جتنی یہاں، اور جتنا یہاں مسلمانوں کا برا حال ہے کہیں نہیں۔ باقی ساری دنیا میں نے دیکھا کفر کفر ہے، ایمان اسلام اسلام ہے، یہاں میں نے دیکھا خلط ملط ہوا پڑا ہے، مکس اپ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کفر کیا ہے اور اسلام۔ اور اگلی بات جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دیجیے، ابھی تک ہم نے من حیث القوم تبدیل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا، من حیث القوم ہم نے ابھی تک تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں۔ قرآن کریم نے 2 قوموں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے، ایک قوم ضد پہ اڑی نہیں، ہلاک ہو گئی، ایک قوم نے اللہ سے معافی مانگی، رجوع کر لیا، بچ گئی۔ یوں تو بہت سی اقوام ہیں چھوٹی بڑی، لیکن 2 قوموں کا بطور خاص قرآن کریم نے تذکرہ کیا، قوم نوح اور قوم یونس۔ قوم نوح وہ ہے جو ضد پر اڑ کر تباہ ہو گئی، اور قوم یونس وہ ہے جس نے رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی اور بچ گئی۔ انسانی تاریخ میں قوم نوح وہ پہلی قوم ہے جو شرک کے مرض میں مبتلا ہوئی، اور شرک کا مرض انہیں کیسے لاحق ہوا؟ بزرگوں کی قبر پرستی کی۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ کفر
کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے. کفر کے کیا معنی ہے؟ انکار کرنا، جزاک اللہ، ہم اللہ کو نہیں مانتے، انکار ہو گیا. اور شرک کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے حقوق میں یا اللہ کی خصوصیات میں کسی اور کو شریک کرنا. یعنی اللہ کو بھی اور اس کی مخلوق کو بھی سجدے کرنا. مومن ہی کے مقام پہ ہوتا ہے اور مشرک بھی کی پستی. مومن ہی کی بلندی پہ ہوتا ہے اور مشرک بھی کی پستی میں ہوتا ہے. مومن کا دلیل یہ ہے، مومن کا ایمان یہ ہے کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے. مومن نے ہمیشہ کہا کہ سجدہ اللہ کا ہی، اور مشرک نے کیا کہا؟ اللہ کا بھی اور اس کے بندوں کا بھی. اور گجرانوالہ کے دوستوں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرک ہمیشہ خوبصورت راستوں سے آتا ہے. بلکہ اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں، ہر حرام خوبصورت ہوتا ہے، ہر حرام لذیذ بھی ہوتا ہے اور حسین بھی ہوتا ہے. شرک حسین بھی ہے، لذیذ بھی ہے. عام آدمی کو آپ دیکھیں، وہ اپنی عام زندگی میں عام جیسے انسانوں کی طرح کا ہوگا، لیکن آپ اس کو دیکھیں جسے شوق ہے کہ میرے سجدے کیے جائیں، جسے شوق ہے کہ مجھ سے مرادیں مانگی جائیں، جسے شوق ہے کہ میرے سامنے سر جھکایا جائے، وہ بند سمر کے بیٹھا ہوگا بڑے عجیب سٹائل میں، بڑا یہاں تک کہ بروکیڈ کی واسکٹیں بنائے ہوئے اور بروکیڈ کے چمکتے وہ امانے سجائے ہوئے. جب اس طرح کا سٹائل بناتا ہے تو پھر شکار پھنستے. قوم نوح نے سب سے پہلے یہ شرک کا راستہ کیا. سیدنا نوح علی نبینا علیہ التسلیم شرک کے مقابلے میں سب سے پہلے مجاہد ہیں. اور اندازہ فرما سکتے ہیں آپ اپنی توحید کے معاملے میں اللہ کتنا حساس ہے. اپنے جس نبی کو شرک کے مقابلے میں توحید کا دائی بنا کے بھیجا، اسے کم و بیش 1000 سال کی زندگی دی. 1000 سال. جاؤ کانٹوں پہ چلو، سنگباری کا نشانہ بنو، مصائب برداشت کرو، مشکلات سے گزرو، لیکن میری توحید کا پرچم اونچا رہا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جس قوم میں سے کچھ پیر بنے بیٹھے تھے، کچھ مرید. جس قوم میں سے کچھ پیر بنے بیٹھے تھے، کچھ مرید. 5 دربار، قرآن کریم نے 5 درباروں کا تعارف کرایا ہے. پیغمبر نے فرمایا اسی کے آگے سر جھکاؤ. مجاوروں نے کہا نہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ 5 اللہ کے بندے جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قبریں بنائی گئیں، لمبے سائز کی، اونچی اونچی، پھر چادریں سجائی گئیں، پھر انٹرنیشنل یتیم مجاور بن کر بیٹھ گئے. اور انکم سٹارٹ ہوئی.
آمدنی شروع ہوئی. تصور کیا تھا, کانسیپٹ کیا تھا؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا, اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. یہ اللہ کے پیارے ہیں, تمہاری سنتا نہیں, ان کی ٹھکراتا نہیں, تمہاری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. تو ان ڈائریکٹ نظرانہ آئے گا تو وہ راضی ہوگا. یہ کانسیپٹ تھا. سیدنا جی بس ایسا ہی ہے جی, اس کی طرف توجہ نہ دینا, آپ قرآن کی طرف توجہ دیں, اسے چھوڑ دیں. مجھے ڈر لگتا ہے ابھی یہ چلا جائے گا سلسلہ, تو پھر یعنی روشنی بجلی چلی جائے گی. اچھا چلیں, یہ اچھا کیا آپ نے جنریٹر کا انتظام کر لیا. اصحاب کہف کی بات آپ نے قرآن میں مطالعہ کی ہے, جن سے اللہ نے کام لیا, 300 کئی سال تک انہیں سلایا, پھر بیدار کیا, اور جو اللہ کا پروگرام تھا اس کے مطابق ان سے کام لے لیا. جب انہیں احساس ہوا کہ اب دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ بس ایک کرم کرنا, ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبریں معدوم الخبر کر دینا, کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں تک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل ہوس جو ہے نا, یہ نکمے, وہ آ کر ہماری قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے, اور آستانہ اور دربار اور مارکیٹ, سپر مارکیٹ آ جائیں گے. یہ ہری پڑھنے والے مذہبی طور پہ. یا اللہ ہمیں بس یہ کرم کرنا کہ ہماری قبروں کا کسی کو پتہ نہ چلے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت. حضرات صحابہ متوجہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے کہ سباب اور لعان نہ بنا کرو, آج خود لعنت فرما رہے ہیں, تو کوئی بڑی وجہ ہوگی نا. فرمایا اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, خدا کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. کچھ سمجھ میں آئے؟ جو نبیوں رسولوں کی قبروں پر تعظیماً سر جھکائیں, ان پر رسول اکرم نے لعنت بھیجی ہے, وہ لعنتی قرار پائیں. تو جو ولیوں اور بس جو بڑی قبر نظر آئے وہیں جھک جائیں, پھر وہ تو ڈبل بلکہ ٹرپل لعنت پڑے گی. ایک جملہ دیتا ہوں, یاد رکھنا, گانٹھ باندھ لو اسے. قبریں سر جھکانے کے لیے نہیں ہوتی, موت کو یاد دلانے کے لیے, چاہے کسی کی کیوں. قبریں سر جھکانے کے لیے نہیں ہوتی, موت کو یاد دلانے کے لیے. سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سارا ہندوازم بھی گھس آیا. یہ جو جگرتا ہوتا ہے آپ کے, ان کے ہاں جگرتا میں ہارمونیم بجتا ہے ساری ساری رات, یہاں قوالی میں ہارمونیم بجتا ہے. ان کے وہ باپو ہوتے ہیں جنات, یہاں قوال ہوتے ہیں جنات. یہ ایک ہی برادری کی جنس. تو میرے عزیز دوستو, سیدنا نوح علی نبینا علیہ التسلیم اس قبر پرست قوم کو مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے آئے. 950 سال مسئلہ توحید بیان, سارے صدمے اٹھائے, ساری مصیبتیں اٹھائیں. فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا
وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ میرے رب تو جانتا ہے میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دیا، رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی، پورے اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ میں نے تیری بات ان تک پہنچائی، لیکن کیا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ بولے نہیں، خاموشی سے، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ میں علاج کرتا ہوں، مرض بڑھتا جا رہا ہے میرے معبود، اب پورے اخلاص کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، میری اپیل ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ شرک کے بیمار لا علاج ہے، اب میرے خیال میں ان کا آپریشن ہونا چاہیے، آپریشن کے سوا کوئی علاج نظر نہیں آتا، اور آپریشن اس لیے ضروری ہے کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ متعدی بیماری لگ گئی، آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر ڈالے گی۔ میرے عزیز دوستو، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ متعدی مرض، متعدی بیماری لگ گئی ہے، انہیں آنے والی نسلیں بھی علاج بل۔ ہم بلندیوں والے لوگ ہیں، وی آئی پی ہیں، بلکہ وی آئی پی ہیں، ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں کیا بگاڑے گا ہمارا سیلاب؟ روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ آیا نہیں بھیجا گیا ہے، آج جو پانی آیا نہیں بھیجا گیا ہے، نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندی پہ پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے باپ کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری، وحال بینہم الموج، بیچ میں ایک موج آئی کہ پیغمبر یہ آپ کی بات نہیں مانے گا، میں اس سے اپنی زبان میں بات کرتی ہوں۔ کنعان کو اپنی گرفت میں لیا، فکان من المغرقین، غوطہ دیا، پانی میں ڈوب کر ابھرا تو پھر چلایا ابا جان بچائیے۔ مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا اور موحد باپ نے اللہ سے مدد مانگی، فرمایا نادانوہ ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے رب تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو بچائے گا، میرا تو بیٹا خطرے میں ہے اور تو احکم الحاکمین ہے، میرے معبود تیرے وعدے تو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جعلوہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا، تیرا خون تو ہے، تیرا نطفہ تو ہے، لیکن تیری آل میں سے نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اور کردار تیرے کردار جیسا نہیں۔ انبیاء اور رسول کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ اور کردار نہیں اپنایا، میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ تو الہ العالمین کیا کروں؟
बाप होने के नाते से अपने बेटे को हलाक होता देखूं तो कैसे चुप रहूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर तेरी पितरी मोहब्बत का सवाल है तो मेरी भी गैरत का सवाल है। मैं सबको माफ करता हूं लेकिन मुशरिक को माफ नहीं किया करता। सबको माफ करता हूं लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करता। अब हुक्म ये है कि ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म। ये राज है, जब तक मालूम नहीं था तो तूने इल्तिजाएं की, सिफारिश की, उसे माफ करता हूं। मेरे रोकने के बाद इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। मेरे रोकने के बाद भी अगर तूने इस मुशरिक बेटे के लिए सिफारिश की तो तुझे भी उसी ग्रुप में खड़ा कर सकता हूं। फरमाया रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म। मेरे रब तेरी नाराजगी से पनाह मांगता हूं, तेरे गुस्से से पनाह मांगता हूं। एक बेटा क्या, ऐसे कई भी हलाक हो जाएं तुझे तो नाराज नहीं कर सकता। गुजरावाला के दोस्तों, ये एक बाब है, ये एक रुख है, ये एक कौम की कहानी है इख्तिसार के साथ कि गुनाह पर, खता पर और अपने जुर्म पर डट गई, अड़ गई, हलाक हो गई। दूसरा रुख कुरान कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस भी हमारा नुमाइंदा है। नैनवा की आबादी की तरफ अल्लाह ने उन्हें दाई बना के भेजा, 1,00,000 कई हजार इंसानों की तरफ। इला मिअत अल्फिन और यजीदून, 1,00,000 कई हजार आबादी की तरफ। कौम यूनुस ने भी तबर्रुद और सरकशी का मुजाहरा किया और यूनुस ने भी अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह ऑपरेशन होना चाहिए। दुआ मांगी और चल दिए। एक दरिया अबूर करने के लिए कश्ती में सवार हुए, कश्ती भंवर में जाके हिचकोने खाने लगी। मल्लाह बड़े रोशन जमीन थे। कभी कभी मल्लाह मुल्ला से भी ज्यादा रोशन जमीर होते। क्यों जी? ऐसे मुल्ला जो आपके यहां जिस मुल्ला की ऐलान से और बदबख्ती से इतना बड़ा सानहा नुमा हुआ कि आज गुजरावाला रुसवा हो गया है। मैंने आज मगरिब के बाद के दर्स में भी ये बात कही है, गुजरावाला के लोगों इजाला करो इस जुल्म का, सजा दो उन जालिमों को जिन्होंने एक बेगुनाह इंसान को रेजा रेजा कर दिया। उन जालिमों की बहुत बड़ी खता है, उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये आसार क़यामत है। मस्जिदों में इस किस्म के दरिंदे घुसाए हैं जो बगैर तहकीक किए, बगैर बात मालूम किए इस किस्म की अनाउंसमेंट करके लोगों को कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो वो कहने लगे ऐसा लगता है कोई नौकर अपने आका की इजाजत के बगैर सफर कर रहा है हमारी कश्ती में, उसकी वजह से कश्ती गर्क होने के करीब आई है। खुदा के लिए वो बता दे ताकि हम उसको उतार दें, बाकी सैकड़ों लोगों की जान तो बच जाए। सैयदना यूनुस खड़े हो गए, फरमाने लगे वो मैं हूं, मुझे उतार दो। मल्लाहों ने जब चेहरा देखा तो कहने लगे आपका चेहरा तो नौकरों वाला चेहरा, गुलामों वाला चेहरा नहीं, हम आपको कैसे नौकर और गुलाम मान लें? मैं तो उसका हूं, ये राज की बात है, बस मुझे उतार दो। उन्होंने कहा नहीं, कोई और होगा। कुरानबाजी की गई तो हजरत यूनुस का नाम निकला। कहने लगे हमसे गलती हुई है, हम ये नाम अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर सकते। दूसरी मर्तबा कुरा डाला तो उन्हीं का नाम निकल आया, तीसरी मर्तबा डाला तो उन्हीं का नाम निकल आया। अब हजरत यूनुस ने फरमाया फी अमानिल्लाह, हम गए दरिया में छलांग लगाई, अब उसकी शफकत पे कुर्बान जाऊंगा, आजमाता भी है बचाता भी है।
مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو. یا اللہ پشت پہ بچھاؤں گھوڑا بن جاؤں اور کنارے تک پہنچاؤں، فرمانی پشت پہ نہیں بچھانا، پیٹ میں رکھنا. اللہ پیٹ میں تو پھر پیٹ میں تو ہر چیز گڑ سڑ جاتی ہے، وہاں تو نظام انہضام میں ہر چیز رہے گا. فرمایا تیرے پیٹ میں آج یہ نہیں ہوگا، اپنے پیٹ کو ڈرائنگ روم بنا لو. ڈرائنگ روم کیا ہوتا ہے؟ تسبیح خانہ بنا لو. اپنے پیٹ کو تسبیح خانہ بنا لو. میرا یونس رسول مجھ سے باتیں کرے گا، وہ مجھ سے باتیں کرے گا اور میں اس کی باتوں کو سنوں گا. قرآن پاک نے فرمایا نادا فی الظلمات، دعا کا سلیقہ سیکھو قرآن سے، دعا کا سلیقہ سیکھو قرآن سے. نادا فی الظلمات وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. یہ ہے اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سلیقہ. اب کیا میرے معبود تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، کئی اندھیروں میں یونس نے اسے پکارا. کسے پکارا؟ اللہ ہی کو، اللہ ہی کو پکارا. ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، اللہ کی عدالت میں چلے گئے ہیں. اب میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، بس صرف اتنی بات کہتا ہوں، سوچ دیکھیے. جب میں نے کہا کہ حضرت آدم نے کس کو پکارا، لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ اللہ ہی کو. حضرت یونس نے کسے پکارا؟ اللہ ہی کو. قادر کو پکارا کہ عبد القادر کو پکارا؟ لوگ کہتے ہیں قادر کو پکارا. مولوی صاحب بڑے ناراض ہوئے مجھ پر، کہنے لگے وہ وہاں بھی آیا تھا اور اس نے کہا عبد القادر کو پکارا کہ قادر کو پکارا. لوگوں مجھے بتاؤ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا تو جب تھے نہیں پھر انہیں کیسے پکارا جاتا؟ یعنی اس وقت چونکہ یہ بزرگ تھے نہیں تو اس لیے اللہ پر گزارا کرنا پڑا. اب جب یہ بزرگ ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ واہ مولوی صاحب، واہ مولوی. یہی تو پلیٹوں کی کرامت ہے. یہ دسترخوان کی جنس، ہاں جی، یہ پلیٹوں پر گزارا کرنے والے، ان کے اندر یہی چیزیں پھوٹتی. سید عبد القادر نے بھی اسی کو پکارا، مجدد الفسانی نے بھی اسی کو پکارا. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے کسے پکارا جائے. ان روشن ضمیروں نے یہی راستہ دکھایا ہے پوری انسانیت کو کہ مصائب و مشکلات میں کام آنا، مصائب و مشکلات میں دستگیری کرنا، مصائب و مشکلات میں کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں. فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. اندھیروں میں پکارا یونس، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اعتراف کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، پہلے بھی اعتراف تھا اب بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود اللہ ہی، تو ہی میری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، تو ہی معبود، تو ہی اللہ الغیوب، تو ہی کارساز و دستگیر، تو ہی حاجت روا و مشکل کشا. لا الہ الا انت سبحانک. تیری ہی حمد اور تیری ہی تسبیح. انی کنت من الظالمین. تو پاک ہے، تو معبود ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. تجھے میری ضرورت نہیں لیکن میری تیرے بغیر نہیں نبھتی.
تجھے میری ضرورت نہیں لیکن میری تیرے بغیر نہیں بچی. اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو مجھے خسارے اور نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں. رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور مصیبت سے انہیں نجات دے دی، اس امتحان میں انہیں کامیاب بنا دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اپنوں کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اب ایک اور دوسرا باب شروع ہوا. پانی سے نکالا، صحرا میں پہنچ گئے، برودت سے حدت میں پہنچ گئے، ٹھنڈک سے گرمی میں آ گئے، آزادی سے ویرانے میں آ گئے، اور جلد بھی نازک ہو چکی ہے شکم ماہی میں رہنے کی وجہ سے. اب یہاں کیا ہوگا؟ بتقاضۂ بشریت اللہ نے فرمایا انہیں جو چاہیے تھا ہم نے دے دیا. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک پودا اگایا، ایک بیل اگائی. ٹھنڈک کی ضرورت تھی، اس بیل سے ٹھنڈک بھی مل گئی. اجنبیت کا ازالہ ضروری تھا تو اس بیل کو ہم نے یوں بنایا کہ اس کے پتوں نے پیغمبر کو یوں لے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو لے لیتی ہے دامن میں. اور جس طرح کی غذا چاہیے تھی ہم نے اسی درخت کے ذریعے پیغمبر کو غذا بھی پہنچا. مطمئن ہو گئے، سکون ہو گئے. لیکن صبح اٹھے تو دیکھا وہ بیل سوکھی ہوئی، وہ دیکھا پودا سوکھا ہوا، پتے مرجھائے ہوئے. عرض کیا یا اللہ تو تو میرا معبود ہے، میرا محبوب بھی ہے. تو میرا معبود بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، تجھ سے جو تعلق ہے وہ تو تجھ سے ہے نا. لیکن یہ جو بیل تھی نا، یہ جو پودا تھا، اس سے بھی ذرا انس ہو گیا تھا، اب یہ بھی سوکھ گیا. اللہ نے فرمایا دکھ ہوا، پودا سوکھ گیا. عرض کیا ہاں ذرا دکھ ہوا ہے. فرمایا صرف پودا سوکھ جانے سے دکھ ہوا ہے، اور وہ جو 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی ہلاکت کی دعا کر کے آئے تھے، اگر میں انہیں ہلاک کر دیتا تو کیا میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ تو اب کیا یا اللہ تو نے انہیں ہلاک نہیں کیا؟ فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہلاک نہیں کیا، ہم نے تو انہیں ایسا سنوارا کہ تیری دوستی کے قابل بنا دیا. اب جب تو جائے گا تو تیری توقعات پہ وہ پورے اتریں گے. گجرانوالہ کے دوستوں ہوا یہ کہ حضرت یونس تو چلے آئے. قوم یونس نے جب دیکھا آثار اچھے نہیں ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، کچھ ہونے والا ہے، اور نبی بھی پیغمبر بھی ناراض ہو کے چلا گیا، تو پوری قوم آبادی سے نکل کر ویرانے میں آ گئی. اجتماعی توبہ کی. کیا کہا میں نے؟ قومی توبہ کی، اجتماعی توبہ کی. صرف رعایا نہیں آئی، لیڈر بھی آئے، ووٹر نہیں آئے، کینڈیڈیٹ بھی آئے، صرف مرید نہیں آئے، گدی نشین بھی آئے. ساری قوم ویرانے میں صحرا میں آ گئی. بچوں کو آگے کیا، ضعیفوں اور بیماروں کو آگے کیا، مویشیوں کو، جانوروں کو آگے کیا. کہنے لگے یا اللہ ہم تو اتنے شرمندہ ہیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ تجھ سے کچھ کہتے ہوئے بھی حیا آتی، لیکن یہ تیری ضعیف مخلوق، یہ تیرے کمزور بندے، یہ بیمار، یہ بچے، یہ جانور اور مویشی، انہوں نے تو کوئی خطا نہیں کی نا. یا اللہ ان پہ تو رحم کر دے. ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیرے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم تجھ سے وفا کا عہد کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں معاف کر. میری اس گفتگو کے نتیجے میں اب گجرانوالہ کے دوستوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو اللہ قوم یونس پر کتنا مہربان ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ امت محمدی کے لیے کتنا مہربان ہے؟ ابھی تک ہم نے ارادہ نہیں کیا وہ خود ہے، واللہ ابھی تک ہم نے ارادہ نہیں کیا. اگر ہم ارادہ کر لیں تو اس سے زیادہ کسی کو مہربان نہیں پائیں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے 40 افراد کو لے کے گئے طور پر، قومی توبہ ہو رہی تھی، وہ بھی
فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے گناہ کیا، خطا کر رکھی، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ سبحان اللہ، تم نے خطا کی ہے، تم سے جرم ہوا ہے، اب اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی جانیں دے دو، طور سے چھلانگ لگاؤ، جب مر جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ ہے تمہاری توبہ۔ رب العالمین نے اسی مرحلے پر فرمایا موسیٰ تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک اور امت آنے والی ہے، پتہ ہے اس کی توبہ کیا ہوگی؟ اس کی توبہ یہ ہوگی کہ ادعونی استجب لکم، تمہارے لیے تو میں نے ضروری قرار دیا کہ اپنی زندگی ختم کر دو تب راضی ہوں گا، تواب بھی ہوں رحیم بھی ہوں، لیکن زندگی دو گے تو راضی ہوں گا، لیکن ایک امت آنے والی ہے اس کی توبہ یہ ہوگی تنہائی میں جب اپنی ماضی پر شرمندہ ہو کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اب کیا یا اللہ پھر وہ امت مجھے دے دے؟ فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تیری امت نہیں، وہ میرے محبوب محمد عربی کی امت۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک لے آیا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فرق یہ ہوا کلیم کی امت میں اور حبیب کی امت میں فرق یہ ہوا موسیٰ تیری امت میری رحمت کو تلاش کرتی پھرتی ہے اور محمد کے گناہگار امتیوں کو میری رحمت تلاش کرے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تم میری رحمت کے متلاشی ہو اور میری رحمت میرے محبوب کے امتیوں کو تلاش کرتی پھرے کہ یہ کب مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں تانا دیے بغیر معاف کروں۔ میرے عزیز دوستو قرآن وہی ہے، قرآن کی تاثیر وہی ہے، خدا کرے کہ ہم بھی وہی بن جائیں اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جی یہی تو الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ اس ادارے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ دعا سے پہلے ہلنے جلنے کی بھی اجازت نہیں، کہاں تو اٹھنا، ہلنے کی بھی اجازت نہیں آپ کو جو میرے دوست ہیں۔ ایک تو میرا یہ میگزین کچھ دوست اس کا ضرور مطالعہ کریں، زبان سے تو جو ہو سکا ہم نے اپنی قوت لگائی، اب قلم اٹھا لیا، اس کا ایڈیٹوریل بھی میں لکھتا ہوں، اس میں کچھ تقاریر بھی ہوتی ہیں، اسے آپ پڑھیں بھی صحیح اور اللہ توفیق دے تو ماہانہ منگوائیں بھی۔ حضرت شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتاب تھی جھلکیاں، میں نے اپنے قلم سے لکھی تھی، طالب علمی کے زمانے یہ 14واں ایڈیشن پھر آ گیا اس کا، اور یورپ میں ہونے والی میری کچھ تقاریر اس کو سے نقل کر کے یہ بھی پشاور کے دوستوں نے شائع کی ہے۔ بہت ساری اس میں روشنی ملے گی آپ کو مضامین قرآن و سنت کے مضامین کے حوالے سے، اور ایک صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کراچی میں بیان ہو گیا تھا 8-9 سال پہلے، یہ بھی تحریراً شائع کیا ہے راولپنڈی کے احباب نے، اور یہ ایک میری مکمل سورہ یوسف کی تفسیر ہے، جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ میں 3 دن ہوئی تھی، اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ڈربن سے کیپ ٹاؤن سے روشنی سے وہاں پہنچتے تھے جوہانسبرگ میں۔ یہ بھی مکمل سورہ یوسف کی تفسیر دعا کے بعد آپ کو آرام سے لے لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما،
یا اللہ بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام دینی مراکز کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ بالخصوص آج جس ادارہ کے تبلیغی پلیٹ فارم پر ہم سب جمع ہیں، مدرسہ قاسم العلوم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے مقاصد میں ہماری توقعات سے کہیں زیادہ کامیابی اور یہاں سے نسل انسانی کی فکری اور ذہنی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دوست دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔